ولادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات۔ ذات یہ رجب کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اعتبار سے اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن نے اشہر الحرم قرار دیا ہے، محترم مہینے جن کو قرار دیا ہے، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی جہاں جس کا مقصد حل ہو رہا ہے وہ اس کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ جی ہاں، الحمدللہ یہ ہمارے اس مجمع کی خصوصیت ہے ماشاءاللہ، اشاروں کنایوں کو سمجھنا۔ اب بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد، ہدف جہاں پر حل ہو جائے، پورا ہو جائے، رجب میں اللہ کا ارادہ، اللہ کا جو مقصد ہے ہدایت کا، وہ پورا ہوا۔ اسلام حقیقی معنی میں اس کی تکمیل کا انتظام ہوا۔ اس کو کہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں کہ بھئی یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم تو سنتے تھے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ رجب کیسے اللہ کا مہینہ؟ سمپل سی بات ہے، بات واضح ہو گئی۔ رجب میں اور اتنی عظیم تاریخیں ہیں اس رجب میں کہ اللہ کا ہدف کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں، ہماری ذمہ داری۔ خدا اپنی ذمہ داری قرار دے رہا ہے کہ ہدایت کا انتظام کریں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ آپ روزے رکھیں، رائٹ؟ آپ کی ذمہ داری آپ روزے رکھیں، نماز پڑھیں۔ رمضان میں آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، رجب میں اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ اس ہدایت کے نظام کے لیے اللہ نے جو ہدف معین کیا، جس کو قرآن نے جگہ جگہ بار بار بیان کیا، انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا، جو ہدف اور جو نظام اور سسٹم ہدایت کا اللہ نے معین کیا، اس ہدایت کے لیے بہت واضح الفاظ میں
اپنے نبی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب منزل یہاں تک آ چکی ہے، بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، مگر ایک بہت ہی اہم بات رہ گئی ہے، اگر تم نے وہ بات نہیں پہنچائی تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اگر تم نے نہیں دیا تو کسی نبی نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو سارا کار ہدایت منحصر ہے اس بات پر، تم آج اعلان ولایت علی کر دو۔ اور پھر اس کا انتظام پھر خدا نے کیا، جب خوشی اللہ کی ہے، رجب کی خوشی اللہ کی ہے اور یہ مہینہ اللہ کا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آنے والا بھی اللہ ہی کے تو گھر میں آئے گا، کہاں آئے گا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عزیزان محترم کہ پہلی تاریخ اس مبارک مہینے کی کس سے منسوب ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، ہدایت کی بات ہے اور جگہ جگہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ منحصر ہے علم و عقل پر۔ اگر کسی شخص کے پاس علم اور عقل نہیں ہے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ علم اور عقل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس علم و عقل کے سنگم کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان متقی ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے اور عقل آتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہے اور وہ عبادت انجام دے رہا ہے تو اسے عابد کہا جائے گا، اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس طرح کی بہت سی روایات ہمارے سامنے ہیں پیغمبر اسلام سے لے کر اور دیگر تمام ائمہ سے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، لوگوں نے بڑی تعریف کی تو پوچھا کہ کیف عقلہ، یہ دیکھو اس کی عقل کیسی ہے۔ عقل کیسی ہے کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقل سے آپ نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں چلاتے، لیکن عقل سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اماموں کی تعداد کتنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، عقل آپ کو بتائے گی کہ ائمہ کتنے ہیں، انبیاء کتنے ہونے چاہیے، انبیاء کتنے اللہ نے بھیجے ہیں۔ یعنی نبوت پر، امامت پر، توحید پر، یہ جو عقائد ہیں اس کا تعلق عقل سے ہے، لیکن عمل کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ عمل کا تعلق تو صرف مان لینے سے ہے، جو آپ سے کہہ دیا گیا وہ آپ نے مان لیا، اتنی رکعت ہے، اتنی نمازیں ہیں، روزہ ایسا رکھو، نماز ایسے پڑھو اور وضو ایسے کرو۔ اب آپ اس میں اپنی عقل کو نہیں دخل دیں گے، آپ کی عقل کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے اور نماز کیسے پڑھی جائے۔ اعمال میں، فروع دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اصول دین بغیر عقل کے قبول نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب سوچیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دور میں، اس زمانے میں صحابہ آ کر کہہ رہے ہیں فلاں شخص کیا کہنے، کیا اس کی عبادت ہے، کیا اس کا زہد ہے، تو رسول اللہ ایک سوال کرتے تھے، اس کی عقل کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ عقل کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے؟ عقل یعنی عقیدہ، اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ دیکھو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، لاکھ عبادتیں کرتے رہے، اس کی عبادتوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہی امام محمد باقر علیہ السلام نے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے مولا نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم عقل، اللہ نے جو تم کو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ عقل ہے، اس عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، توجہ کرو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج بھی اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی سب سے بڑا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہر دور میں عقیدے کا مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے۔ خدا کا وجود کس چیز سے ثابت کریں گے آپ؟ ہے اللہ موجود ہے، اس بات کو اگر آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کیا قرآن کی آیتیں پیش کریں گے؟ وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں، وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں، وہ نبوت کو مانتا ہی نہیں، وہ دین کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے سے آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ تو وہاں پر کتاب عقل کام آتی ہے۔ عقل آپ اس کو، عقل کے ذریعے عقلی دلائل آپ اس کو دیں گے، اور یہی اللہ نے ہر جگہ پورے قرآن میں انسانی عقل کو چیلنج کیا، انسانی عقل کو دعوت دیا، انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے،
اور افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے قرآن نے، یہ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ عقل کا استعمال انسان کرے۔ جب عقل کا استعمال ہوگا تب جا کر انسان حقائق تک پہنچے گا۔ اب دیکھیں، آج بھی بہت آسان ہے، روایات مانتے ہیں کہ ہاں یہ روایت ہے، لیکن اگر ذرا سا غور و فکر کریں تو آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے اس روایت کے ذریعے سے۔ آیتیں ہیں، پڑھتے ہیں، مگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ بہت آسان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے ایک بات کہتے ہیں، رسول کا ایک صحابی ہے، اور اس دور میں، اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں نوجوان صحابی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اے جابر، تم میرے ایک فرزند کو دیکھو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، یبقر العلم بقرہ، وہ علم کو شگافتہ کرے گا اس طرح جو حق ہے شگافتہ کرنے کا، علوم کے دریا بہائے گا۔ یہ جو باقر العلوم کا خطاب ہے یہ لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رسول کا دیا ہوا ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کو خطاب عوام دیتے ہیں، یہ وہ خطاب ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ باقر العلم کا خطاب اللہ نے دیا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں گے بڑی شخصیات ہیں، بڑے ان پر فخر کیا جاتا ہے، ان کا یہ خطاب کس نے دیا؟ یہ خطاب ان کو تم نے دیا یا اللہ نے دیا؟ اللہ کے دیے ہوئے خطاب الگ ہیں، اور یہی تو مسئلہ ہے۔ اللہ جس کو ایک بار صدیق یا صدیقہ کہہ دے، اب پوری دنیا بھی مل کے کسی کو صدیق کہے تو ہمارے لیے تو معیار یہی صدیق اور صدیقہ ہوں گے۔ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ صادق ہوگا، جو مقابلے پر آ جائے گا وہ کسی قیمت پر صادق تو نہیں ہو سکتا۔ آپ جو چاہیں اس کو کہہ دیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ دیکھیں، توجہ کیجئے، کہاں عقل سے انسان جب ہٹتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور جب عقل پر قائم رہتا ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے آپ کے سامنے۔ کیا ہے روایت؟ کہ کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اے جابر، تم میرے ایک فرزند کو دیکھو گے، اس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ علم کو شگافتہ کرے گا۔ یہ بات سن لی آپ نے۔ جابر نے انہیں دیکھا اور گزر رہے تھے ایک جگہ سے، مدینے پہنچے، نابینا ہو چکے تھے۔ گزرتے گزرتے انہوں نے محسوس کیا، نابینا ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ کوئی بچہ اس طرف سے گزر رہا ہے، اس کی خوشبو کوئی روایت میں نہیں ملتا، مجھے روایت میں نہیں ہے، کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ وہ کیسے آخر ملے، کیسے انہوں نے دیکھا۔ یہ کہا کہ ایک بچے سے گفتگو شروع کی، پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، تو اس سے پوچھنے لگے کہ اے فرزند، آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھوں کو چوما، قدموں پر گر گئے اور کہا کہ اے شہزادے، اے آقا زادے، آپ کو آپ کے جد رسول اللہ نے سلام کہا ہے۔ اور جواب کیا تھا کہ اے چچا جابر، میرے جد پر سلام کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سماوات و ارضون جب تک قائم تھے اور قائم رہیں گے، اس سے پہلے سے ان پر سلام تھا، اس کے بعد تک ان پر سلام قائم رہے گا۔ اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، اس پر تو ہمیشہ سے سلام ہے، مگر اے جابر، اس کا انعام آپ کو بھی مل رہا ہے کہ میں اور میرا نبی آپ کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔
اس لیے کہ آپ نے یہ سلام پہنچایا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے سلام پہنچایا ہے، تو آپ کو جب کہے کہ فلاں نے سلام پہنچایا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیک وعلیہ السلام. آپ پر بھی سلام، اس پر بھی سلام. خوش نصیب ہو اے جابر کہ تم جب امام کو سلام کر رہے ہو تو امام پلٹ کے تمہیں سلام کر رہے ہیں. یعنی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو معصوم ائمہ کو سلام کرتے ہیں. ارے آپ کو سنائی دے یا نہ سنائی دے، اگر اس قابل وہ سمجھتے ہیں تو جواب ضرور دیتے ہیں. یہ معصوم کی طرف سے جواب ملتا ہے سلام کا. تو اب دیکھیں یہاں وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، بس آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. بہت طولانی گفتگو آپ کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ جب شعراء کو سن لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا عمدہ شعر آپ نے ابھی سنے اور بچوں کو سنا. یہ دونوں بچے جو ہمارے IHS کے اسلامک اسکول کے سنڈے اسکول کے بچے، جنہوں نے بہترین انداز سے کتنے عمدہ پیرائے میں اپنے مولا کا ذکر کیا. یہ لوگ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، خود تحقیق کرتے ہیں، اور کئی بار یہ 5 منٹ کی اس تقریر کے لیے کئی دن یہ لوگ صرف کرتے ہیں، اور جا کر اس کا خلاصہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. واقعاً آپ ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے جو معلمین ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے لیے اور ان کے صحت و سلامتی اور عافیت اور دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں. محمد تو اب یہاں پر ایک بات یہ ہوئی کہ بھئی یہ دیکھیں جابر کے بعد کہ بھئی جابر نے سلام بھیجا. یہ کیا بات ہے؟ یہ روایت تو ہم بس اپنے اماموں کی تعریف میں یہ اس طرح کی روایتیں لاتے ہیں. اپنے اماموں کی تعریف میں ایسی روایتیں لاتے ہیں. یہ روایت لائے جابر. بھائی یہ امام کی تعریف ہے، بے شک منع نہیں کر رہے ہیں، امام کی تعریف ہے، لیکن اگر عقل کا استعمال کرو تو امام کی تعریف سے پہلے یہ نبی کی تعریف ہے. یہ نبی کی تعریف ہے. یہ کسی اور صحابی کو نہیں بلا کے کہہ دیا کہ بھئی تم پہنچا دینا. انہی سے کیوں کہا؟ یہ کہنا کہ تم میرے ایک فرزند کو دیکھو گے، تم سلام پہنچانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی نبوت کا بھی اس سے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھ لو اگر جابر اس وقت تک زندہ رہ گئے تو نبی ہوں. توجہ کیجئے گا، ورنہ نبوت پر حرف آئے گا نا کہ بھئی دیکھیں انہوں نے مستقبل کی خبر دی ہے. تو اب اگر مستقبل کی خبر دی ہے کہ تم دیکھو گے تو اب سب کی نظریں ہوں گی کہ دیکھیں تو صحیح. تو پتا چلا کہ جابر ان صحابہ میں ہیں جو آخری لمحوں تک زندہ رہے. سب سے آخری زندہ رہنے والے آخری نسل صحابہ کی، ان میں ان کا نام آتا ہے. کس کا؟ جابر کا. آخری یعنی وہ دور امام باقر کا دور تابعین کا دور تھا، صحابہ موجود نہیں تھے. اکا دکا کوئی صحابی اگر تھا تو اس کا علم بھی نہیں تھا، مگر جابر ایک معروف صحابی موجود ہیں. ان کی زندگی کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایک دعا ہے رسول اللہ کی. یعنی رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ تم زندہ رہو گے یہ سلام وہاں پہنچانے کے لیے. لیکن چونکہ امامت قبول نہیں ہے تو فضیلت کا انکار کر رہے ہیں. اس بات کی فکر نہیں کہ اس سے رسول کی فضیلت کا انکار ہو رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا. ہم نے کہا کہ بھئی آغوش رسول میں پیدا ہوتے ہی علی نے قرآن پڑھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا پیدا ہوتے ہی؟ کیسے قرآن پڑھا؟ انکار کرنے لگے. ان کو نہیں پتا کہ اس سے عظمت پیغمبر اسلام کا انکار ہو رہا ہے. ارے جس کے ہاتھوں پر آ کر کنکریاں بولنے لگیں، اگر اس کی آغوش میں آ کر اس کا بھائی بولنے لگے تو کیوں انکار کر رہے ہو؟ پتھروں کی فوراً مان لیتے ہیں. توجہ کیجئے گا. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. بس میں تمام کروں گا. ایک قول ہے میرے مولا کا، ایک حدیث ہے، بہت سی احادیث ہیں. جب پیغمبر اسلام کہیں گے بقر العلم یبقر العلم بقرا،
اور پیغمبر اسلام ان کو باقر کہیں گے. یہی جابر گلی کوچوں میں جاتے تھے اور آواز دیتے تھے یا باقر یا باقر یا باقر. تو یہ لقب رسول اللہ کا دیا ہوا. اتنی احادیث ہیں امام سے، آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیں یا جو بھی اصول یہ ہماری کتب اربعہ ہیں اس میں سب سے زیادہ روایات پانچویں امام اور چھٹے امام سے. خیر اس کے اسباب ہیں وہ اپنی جگہ. میں تمام کر رہا ہوں صرف ایک حدیث میں ہمیشہ جس طرح ہر موقع پر کسی امام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک روایت کوئی حدیث جو ہم یاد بھی کر سکیں اور اس سے ہم کو کچھ میسج بھی ملے. فرماتے ہیں کہ ان حدیثنا یحیی القلوب، ہماری حدیث دلوں کو زندگی بخشتی ہے. دل زندہ رہتے ہیں. آپ پتہ نہیں کس کو زندہ دل کہتے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں زندہ دل وہ ہے جو ہماری حدیثیں بیان کرے، ہماری حدیثیں سنے، اس کو ہماری حدیثیں یاد ہوں. ہماری حدیثیں ہیں ان حدیثنا یحیی القلوب. پھر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث جو شخص یاد کر لے، بیان کرے، ذکر کرے، تو ایک فرد، ایک عالم جو ہمارے احادیث کا علم رکھے، وہ شیطان کے لیے اتنا بھاری ہوتا ہے. اشد علی الشیطان من 70,000 عابد. 70,000 عابدوں سے زیادہ اس کو ایک حدیث گراں گزرتی ہے شیطان کو. بتا چلا کہ شیطان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اہل بیت کی کوئی حدیث سننا برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کو اتنا گراں گزرتا ہے کہ اس کو اگر وہ یہ دیکھے 70,000 لوگ اللہ کے عبادت کر رہے ہیں تو کہے گا کرنے دو، کر تو رہے ہیں، عقل نہیں ہے، یعنی عقیدہ نہیں ہے. جب بغیر عقیدے کے کر رہے ہیں تو یہ 70,000 کیا 70 لاکھ بھی کرتے رہے تو میرا کیا نقصان ہو رہا ہے. شیطان خوش رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو بغیر عقل و عقیدے کے کر رہے ہیں تو. لیکن جہاں حدیث ائمہ آ جائے، یعنی عقل آ گئی، جب عقل آ گئی اور عقل کے ساتھ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے اتنا شدید، اشد علی الشیطان، شدید ہے شیطان کے لیے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیاطین کو اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے بھگانے کا بہترین نسخہ کیا دیا امام نے؟ ان کی احادیث بیان کریں، یاد کریں، ان کی حدیثوں کا ذکر ہو، انہی کی بات ہو. ان حدیثنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذکر ہو، ہمارا ذکر کیا جائے، ہماری بات کی جائے، ہماری تعلیمات کو عام کیا جائے، ہماری تعلیمات پر عمل کیا جائے. ائمہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں، یہی پانچویں امام ہے، کتنا آپ دیکھیں خزانہ ہے. اگر ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، اپنے بچوں کو کچھ حدیث یاد کرائیں، کچھ قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹی آیتوں کے ٹکڑے، اگر پوری آیتیں بھی نہیں ہوں، پورے سورے بھی نہیں ہوں تو بہت آسان ہے خود بھی یاد کرنا اور ان کو بھی یاد کرانا، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا. انشاءاللہ انڈیویجول بھی عمل کرنا، کلیکٹیولی پوری قوم مل کر اگر عمل کرے. اور سب سے اہم چیز، سب سے اہم پیغام، آپ نے بچوں سے بھی یہ بات سنی، ان بچوں نے بھی ہم بڑوں کو یہ پیغام دیا کہ سب سے اہم پیغام جو ہم کو پانچویں امام کی زندگی سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ علم، تعلیم و تعلم. سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا. بس ایک مومن کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہاں پر آ گئے، آپ نے یہ حدیث سنی، آپ جا کے اس کو سرچ کریں، ہم سے اس کا ریفرنس لے لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کو جا کے بیان کر لیں. تو سنیں اور سنائیں. کوئی آیت ابھی آپ نے سنی، اس کو سنا دیں. اس سے کوئی روایت آپ نے سنی، اس کو کوئی بھی بات، علم کی کوئی بات جب آپ اس فرش عزا پر یا اس فرش
جشن و ولا پر آپ بیٹھ کر سنیں تو اس کو یاد رکھیں، محفوظ رکھ کے اس کو شیئر کریں. اس کی عادت جب ڈالیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیسے بلائیں دور ہو رہی ہیں اور شیاطین دور ہو رہے ہیں، اور کس انداز سے انشاءاللہ گویا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گھروں پر اور آپ کے ماحول میں نازل ہو رہی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار ان تمام افراد کو جنہوں نے اس جشن میں حصہ لیا، اس میں چاہے بطور ذاکر یا سامع یا منتظم، جس انداز سے بھی جس کا بھی حصہ ہے، پروردگار انشاءاللہ اس کے علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے، حلال طیب و طاہر رزق و روزی میں اضافہ فرمائے. پروردگار انشاءاللہ ہمیں مزید ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت کرامت فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل کرے، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع